جی ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو پانی کے حوالے سے ہوشربا انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس رپورٹ میں، اور بتایا گیا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ پانی، جو صاف پانی ہے اس سے محروم ہیں۔ ہمارے ساتھ جو واٹر ایکسپرٹ ہیں ارشد اویس صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ بتائیں، یہ اتنے خوفناک جو فگر سامنے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اویس، بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ منیلا سے آئی ہے، فلپائن سے، جبکہ راول ڈیم، سملی ڈیم اور خانپور ڈیم، یعنی یہ جو واٹر سورسز ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے، میرے خیال میں میرے گزشتہ ایک سال میں کوئی اس کی 10 رپورٹیں چھپ چکی ہیں۔ پہلے ایک بتا دوں کہ یہ جو راول ڈیم جہاں ہم کھڑے، پیچھے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، یہ اس سے پانی GHQ میں جاتا ہے، اور اب سے نہیں جاتا۔ یہ جب ناردرن کمانڈ کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا برٹش ملٹری کا، 1842 میں بنایا، اور 1845 میں یہاں سے پانی شروع ہو گیا وہاں پہ جانا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سملی ڈیم، راول ڈیم اور خانپور ڈیم سے پانی آتا ہے، یہ سارا مری، میتھاگلی اور پریکٹیٹا کے درمیان سے آتا ہے۔ 1 روپے میں 10,000 لیٹر۔ آہستہ آہستہ ہم اس کے واٹر شیڈ کو جتنا ڈسٹرب ہوا ہے، جتنا خراب ہو گیا، یہاں سے مری تک دیکھیں اس راول ڈیم کا کیا حال ہو گیا۔ یہ تو تقریباً سیویج ہے، ہم سیویج کو فلٹر کر کے پانی GHQ بھی بھیج رہے ہیں، کنٹونمنٹ میں بھی، کنٹونمنٹ راول پنڈی ایگزیکٹلی جی۔ لیکن میں آپ کو ہسٹوریکل ایک بات بتاؤں، مری میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی کالرا کی، تقریباً 1862 میں۔ اس وقت مری سمر کیپٹل تھا۔ اس وبا کی وجہ سے GHQ پنڈی اس وقت ناردرن کمانڈ میں تقریباً کم از کم 250-300 سولجر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر انگلینڈ سے آیا سرجن جنرل، اور اس نے کہا کہ اس کیپٹل کو یہاں سے شملہ شفٹ کر دیں، اس لیے کہ پانی پنڈی کو، اسلام آباد تو تھا نہیں، یہاں تک پانی صاف ملے۔ اور ایک اور کام ہونا، انوائرمنٹل لاز جتنے بھی جو یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یعنی برصغیر کے بنے ہوئے، وہ یہاں مری سے شروع ہوئے۔ اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا کہ جی آپ نے یہ فارسٹ سارا ریزرو رکھنا ہے، اس کے کیچمنٹ ایریا میں کوئی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی، شاید میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ رپورٹ ADB تک پہنچی ہے، جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھیے اگر پاکستان نے یا پاکستانی حکومت نے ایک پانی کو صاف دینا ہے پنڈی اسلام آباد کو، تو یہاں سے لے کے مری تک جو کیچمنٹ ایریا ہے، اس میں سے ساری ہاؤسنگ سوسائٹی، ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، ایسے ہی جیسے دلی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا ہے۔ بمبے کے واٹر کے لیے اسی طرح انہوں نے کیچمنٹ ایریا کو جتنی ساری انکروچمنٹ تھی ختم کی۔ لیکن میں ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے پاکستان میں واٹر مینجمنٹ کس طرح ہوتا ہے، اگر کاش اس کے ٹیسٹ ریزلٹ ہے کہ 12 کو قائد اعظم یونیورسٹی پوری مری کا سیویج یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن یہ راول ڈیم کتنی دور ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے؟ 2 کلومیٹر، پیچھے سپریم کورٹ بھی ہے، پریزیڈنسی بھی ہے۔ جب تک ہم راول ڈیم کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پانی ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے۔ سر، یہ جو پانی جس اس میں بتایا گیا کہ 80% عوام جو ہے صاف پانی سے محروم ہے، تو یہ جو ہماری جو پالیسیاں جو بنتی ہیں، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ویسے یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں یہ ساری بنتی ہیں، یہ وہ ایک دفتر میں بنتی ہیں۔ کبھی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے آج تک راول ڈیم میں وزٹ کیا، اس کا پانی ٹیسٹ کیا ہے کس لیول کا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے لوگ ہیں، جو پنڈی کنٹونمنٹس میں ہیں، وہ تو فلٹر واٹر پیتے ہیں، لیکن پھر نیچے جو میرے جیسے لوگ ہیں، لانگری، سپاہی، وہ کیا پیتے ہیں؟ یہ اور پھر کھانا کس میں پکتا ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے۔ سوال ایک یہی ہے، جو بھی میں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے بڑا ہارڈ ہٹنگ انجینئر چیف اینڈ سرجن جنرل پاکستان آرمی، کہ دیکھیے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے سملی ڈیم، خانپور ڈیم اور راول ڈیم کو بچانا ہے۔ ادروائز جو دوسری آپشن ہے، میں نے کام بھی کس پہ کیا ہوا ہے کہ ہم انڈس یعنی دریا سندھ سے پانی لے کے وہ پانی کو لفٹ کرنا پڑتا ہے 850 فٹ، اس کی آج کی جو قیمت ہے $3 بلین ہے۔ تو آپ دیکھیں ویسے بھی 2 دن پہلے کتنی مشکل سے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے $1 بلین لیا ہے، تو 3 بلین کہاں آئے گا؟ میرا خیال ہے اب اس کی کاسٹ، یہ اسٹیمیٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو 2012 کا
اب میرے خیال میں 4 بلین اور سر یہ بتائیں، اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جو ہمارا میگا جو پروجیکٹس ہیں ہائیڈل کے، اس میں جو سست روی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیلم جیلم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ انکوائریاں ہی چل رہی ہیں، حالانکہ اس کو آپ جو ہے وہ اس کی ٹنل کو ٹھیک کروا کے سستی بجلی بھی لے سکتے تھے. اس طرح کے جو دیگر جو ایک پروجیکٹ سیکنڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹ 1 ہفتہ پہلے میری رپورٹ ریلیز ہوئی ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جہاں سے تقریباً 9 روپے سے نیلم جیلم سے بجلی بن رہی تھی، ٹیل ریس 2.5 کلومیٹر، وہ ٹیل ریس کا کنسلٹنٹ کون ہے؟ نیسفاک، ذمہ داری اس کی ہے. ابھی تک یہ ڈیزائن فالٹ ہے، ہم وہ ڈیزائن فالٹ نہیں ٹھیک کر سکے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلے نہیں، نقصان کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو بجلی 9 روپے کی آنی تھی، ظاہر ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کوئلے کے پلانٹ ہیں. میں آپ کو بتا دوں، سائیوال یا ہپکو یا پورٹ قاسم میں جو کوئلے سے بجلی بنانے کی قیمت کتنی ہے؟ 312 روپے. یعنی جو 9 روپے کی بجلی بننی تھی، تقریباً 5600 ملین یونٹ پر سال وہاں سے بجلی لے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اس سے پہلے جو IMF رپورٹ ہے یا یہ رپورٹ ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ آپ کا کلپ چلے. آپ کے عام لوگوں کے لیے بتائیں کہ کیا حل کیا ہے ایک عام غریب بندے کے پاس جو صاف پانی کی جو فراہمی ہے وہ کیسے ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیے، آج یہ جو بات آپ سوال کر رہے ہیں، یہ مسئلہ برٹش راج کے وقت فرنگی کر کے چلے گئے تھے. ایسے انہوں نے یہ کہا تھا جو کنواں ہے اس کے بھی 10 گز کے اندر کپڑے نہیں دھونے. ہر چیز سامنے ہے، لکھی ہوئی ہے کہ راول ڈیم ہے، اس کی جو کیچمنٹ ایریا ہے یہاں سے لے کے مری تک. یار ابھی تک مری کا سیویج یہاں پہ آ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے مسئلے کا حل نہیں پتہ ہے؟ کرتا کوئی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں. جس معاشرے میں یہ نہ ہو کہ پوچھا جائے کہ بتائیں آپ نے کیا کام کیا ہے، کیا آپ کی ذمہ داری تھی، جب نہیں پوچھیں گے تو یہ یاد. اچھا، کوئی یہ جو اس کا جو کیچمنٹ ایریا سے جو اس ڈیم میں جو پانی آتا ہے، وہاں پر کوئی ایسے مطلب کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگ سکتے ہیں کہ تاکہ وہ جو پانی جو پولوٹیڈ پانی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے؟ دیکھیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں کافی لیبارٹریز ہیں، پیچھے ڈسٹو کی لیبارٹری ہے، اس سے کیا کیا کیمیکل آ رہے ہیں، سلیکان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. مری کا تو ابھی تک ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات اسٹیبلش ہے، میرا ایک میسیج ہے پنڈی والے اور GHQ والے، یہ جو راول ڈیم کا پانی پی رہے ہیں، یہ ایکچولی سیویج کا ٹریٹمنٹ ہے، یعنی گندے پانی کو ٹریٹ کر کے آپ پی رہے ہیں. اس پہ کام کر رہے ہیں. گندا ابھی ہوا ہے، پہلے جب یہ ہوا تھا اس وقت نہیں ہوا تھا. گندا اس وقت ہوا جب یہاں پر جو سوسائٹیز بنی جو کہ انلیگل سوسائٹیز ہیں، ان کا سیوریج اور دیگر جو سیوریج جو ہے وہ یہاں پہ ڈالا تو اس کے بعد پولوٹ ہوا. دیکھیں 12 کو آج سے ہم ظاہر مقامی لوگ ہیں، 12 کو آج سے 20 سال پہلے کتنی آبادی تھی اور اب کتنی ہے. جو جس دریا بھی بنا یہ کورنگ ہے، اس کورنگ ریور کے بیڈ کے اوپر دیکھیں جا کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، کوئی سی بھی. تو کیا آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ نے اس پہ کام بھی بڑا کیا ہے راول ڈیم پہ، کیا یہ بات حقیقت ہے کہ بنی گالا کا سیوریج بھی یہاں پہ راول ڈیم میں آتا ہے؟ ایگزیکٹلی میرے خیال میں یہاں پہ بنی گالا میں کاش ایک بڑے لیڈر تھے، وہ گھر نہ بناتے. بنی گالا آج دیکھیں، یہ اس طرح کی جس طرح وہ سلمز نہیں ہوتے جی، ٹوک والا خان، اس طرح آپ دیکھیں وہاں پہ بن کیا گیا ہے. اس سب کی جتنا بھی ہے، پہلے دیکھیں بڑی ایلیٹ یہاں پہ آئی. یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے کہ پینے کے پانی کے ارد گرد ولاز بنے ہوئے ہیں، اور ابھی تک بہت بڑا ایک یہاں پہ ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے. یہ دنیا میں تو مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ بنی گالا کا جو سیوریج آتا ہے وہ راول ڈیم میں آتا ہے، اور راول ڈیم سے پھر آگے پنڈی کینٹونمنٹ اور GHQ کی بات کریں کہ وہاں پہ سپلائی ہوتا ہے پانی. یہ ایک بڑی سمپل سائنس یہ ہے کہ اس میں یہ سامنے میں پیچھے نظر آ رہا ہوگا ابھی رات کے وقت، یہ راول ڈیم کا بالکل کتنی آبادی بن گئی ہے. بلکہ وہ جو لوگوں کے بڑے بڑے ولیج تھے، بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے، وہ بھی لوگوں نے 5 مرلے کی پلاٹنگ وہاں کی. اب سوچیں ذرا، وہ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں دوبارہ. تو یہ کہانی ہے راول ڈیم کی کہانی. یہ اب میں کہہ سکتا ہوں، میں نے جو میرا ٹائٹل تھا کہ راول ڈیم رو رہا ہے، اور رو رہا ہے اس لیے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے
ارباب اختیار. جب یہ نہیں ٹھیک کر سکتے تو وادر کی کیا بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھی ریسنٹلی چونکہ ظاہر ہے کہ ہر وقت ہم کام ہی کر رہے ہوتے ہیں, گوادر میں ابھی پانی کا ارینج نہیں کر سکے, جس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری یہ پورٹ ہوگی, یہ ہوگی. یہ کب کی بات ہے, کب سے بنا رہا, ہم اس کو دنیا میں شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہماری سیکنڈ پورٹ ہے. پانی ابھی تک وہاں پہ صاف نہیں آیا. ایک بجلی کل میرے خیال میں کل بالکل کل فیصلہ ہوا کیبنٹ میں, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بجلی دیں گے, پھر بجلی سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اب کیسی بات ہے. میرے خیال میں میرے گزشتہ 6 ماہ میں راول ڈیم یا پنڈی اسلام آباد کے پانی کے لیے 7 سے 8 رپورٹس ریلیز ہوئی. اس کے پر آپ نے یا کسی بندے نے انٹرویو نہیں کیا. ایک فائدہ ہوا اے ڈی بی رپورٹ کا کہ کم از کم میری رپورٹس بھی کام ہائی لائٹ. تو جی یہ سارے معاملات ارشد عباسی صاحب جو ہیں وہ واٹر سیکٹر کے حوالے سے بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں, اور ہم بھی جو ہے یہی امید کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آبی ذخائر بنیں, واٹر چینلز بنیں, تاکہ یہ جو ہمارے پاس مونسون میں جو اضافی پانی آتا ہے یہ سمندر برد نہ ہو, اور اس کا یوزفل جو ہے اس کا ایک بہتر جو ہے اس کا یوز ہو, تاکہ ہماری بمپر کراپس ہوں. میں یہاں پہ ایگزامپل بھی میں نے اپنی رائٹنگ میں بھیجی تھی, بلکہ جی ایچ کیو بھیجی تھی. ایک بہت بڑا پردہ ہے, ہم تو وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ راول ڈیم سملی ڈیم کے کیچمنٹ ایریے کو آپ محفوظ کرنا ہے, ورنہ وہ کام ہوگا جو اب تیران میں ہو رہا ہے. تیران آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں 1.5 کروڑ کے شہر کو. اس تیران کو جہاں پہ اسرائیل کچھ نہیں کر سکا, امریکہ 30 سال سے تباہ نہیں کر سکا, پانی کی وجہ سے ایران کا صدر مقام جسے کہتے ہیں تہران, وہ ری لوکیٹ. تھینک یو سر, تھینک یو.